پہلوان نے میری حیرت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے نجو کو آواز دی۔ نجو ادھر آ۔ جھوپڑے کے عقبی حصے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی، پھر چھوٹے سے در پر جھولتا اونی پردہ ہلا اور میں نے نجو کو سامنے پایا۔ پہلوان کی طرح وہ بھی پنجابی لباس میں تھی، شاید اس لباس میں وہ ایک دفعہ حویلی میں بھی نظر آئی تھی۔ انابی شلوار، انابی پھولوں والا کرتا اور اسی رنگ کا دوپٹہ۔ اس کا جسم ایسا تھا کہ ہر لباس اس پر جچتا تھا۔ بقول شاعر، بوسیدہ سے بوسیدہ کپڑا بھی تن سے چھو کر جگمگا اٹھتا تھا۔ سلام صاحب جی، اس کی جانی پہچانی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وعلیکم سلام، تم یہاں؟ جواب میں نجو نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے پہلوان کی طرف دیکھا۔ نجو کے بارے میں مجھے شفتہ سے پتہ چلا تھا کہ حویلی میں جندہ نامی عورت نے اسے زبردست تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور پھر اسے جہاں بلب حالت میں کسی گاڑی میں ڈال کر حویلی لے جایا گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اب میں کبھی نجو کے متعلق اچھی خبر سن سکوں گا، لیکن وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا کہ کیا بات کروں، کیا پوچھوں، کیا بتاؤں۔ پہلوان نے صورتحال بھانپ کر نجو سے کہا، نجو جا کھانا تیار کر، تیرے صاحب جی نے آج کافی ورزش کی ہے، بھوک شوک لگی ہوگی۔ نجو ایک نگاہ مجھ پر ڈال کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ پہلوان نے سگریٹ سلگا کر سرگوشیوں میں کہنا شروع کیا، نجو کا باپ میرے باپ کا بچپن کا یار تھا، ہم اسے تایا کہتے تھے۔ نجو سے میری منگنی بچپن میں ہوئی تھی۔ تائے کی موت کے بعد ہمارے تعلقات پہلے والے نہیں رہے تھے، لیکن میں تو نجو کو منگ ہی سمجھتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے سے پچھلے مہینے حویلی میں جو کچھ ہوا، جاگیردار کو یقین تھا کہ تمہاری بہن کے بارے میں بتانے والی نجو ہی ہے۔ ایسی غلطیاں جاگیردار کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے نجو کو جندہ کے سپرد کر دیا۔ وہ عورت نہیں، ایک ڈائن ہے، جو اس کے بس میں آ جاتا ہے اس کا خون چوس لیتی ہے۔ اس نے نجو پر بڑا ظلم ڈھایا، یہاں تک کہ وہ آخری دموں پر آ گئی۔ جاگیردار کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ کڑی کو مار کر بیلے کی قبروں میں دبا دو۔ اسے گاڑی میں ڈال کر لے جانے والا میں ہی تھا۔ میرے ساتھ دوسرا بندہ ڈرائیور نصیب خان تھا۔ بیلے کے راستے میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ نجو کو مرنے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جاگیردار سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ نصیب خان میرا پرانا یار بیلی تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے گا، اور یہی ہوا۔ جب میں نے نجو کو بچانا چاہا تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیلے کی قبروں میں ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور میں نے ایک وزنی بیلچہ مار کر اس کا سر دو ٹکڑے کر دیا۔ نجو اس وقت نیم بے ہوش تھی۔ میں اسے گاڑی میں ڈال کر فیصل آباد لے گیا۔ فیصل آباد کے ایک ٹیکسی اسٹینڈ پر میں نے جاگیردار کی گاڑی چھوڑ دی اور ایک ٹیکسی کر کے نجو کو اسپتال پہنچایا۔ یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، یہاں 2 ہفتے نجو کا علاج ہوا۔ رقم تو خرچ ہوئی مگر نجو کی حالت سنبھل گئی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو میں اسے لے کر فیصل آباد سے بھی نکل گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جاگیردار کے ہر کاروں سے بچ کر یہاں آزاد علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ روداد میرے لیے دلچسپ اور حیران کن تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ حویلی میں جب نجو میرے ساتھ لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی تو پہلوان کس طرح پیچ و تاب کھاتا تھا۔ MG رائفل اس کے ہاتھوں میں بے قابو ہونے لگتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ شاید وہ تصور میں کئی بار مجھے شہدائے عشق کی صف میں شامل کر چکا تھا۔ پہلوان کی داستان کے کئی پہلو ابھی وضاحت طلب تھے۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ پہاڑی خانہ بدوشوں کی اس بستی تک کیوں کر پہنچ سکا اور خانہ بدوشوں نے 2 آوارہ گردوں کو کیوں پناہ دے دی۔ پھر یہ بات بھی اچنبے کی تھی کہ پہلوان ٹھیٹھ پنجابی ہونے کے باوجود پشتو کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ میں نے اس بارے میں پوچھا تو پہلوان نے کہنا شروع کیا، اوپر والا مسبب الاسباب ہے صاحب یار، یہ جو خانہ بدوش ہیں افغان علاقے اور شمالی وزیرستان سے آتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ان جھونپڑیوں میں گزار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے نا آلے دوالے کا، اس کے بارے میں ایک کہانی ہے سلطان نام کے کسی بندے کی۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز کپتان نے اسے اور اس کی بیوی کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ بعد میں کپتان اور اس کے فوجی خود بھی مارے گئے تھے۔ یہاں کے لوگ جن بھوتوں اور ہوائی چیزوں پر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم پنجاب کے دیہاتی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھو جو شاید سمجھ میں نہ آئے اسے شرشرار کہہ دیتے ہیں۔ پہلوان نے اٹھ کر جھونپڑے میں ایک کھڑکی نما در کھولا۔ جھونپڑے کے باہر تاریکی پھیل چکی تھی، تاہم چاندنی رات میں دور پہاڑی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ پہلوان چوٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پہاڑیاں اور آلے دوالے کا سارا علاقہ سلطان کی روح کے قبضے میں ہے۔ یہاں جو ٹھہرتا ہے اسے سلطان اور اس کی بیوی کی روح تنگ کرتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں گھاس اور ہریالی سب سے زیادہ ہے۔ مجبوراً پابندوں کو یہاں ڈیرے لگانے پڑتے ہیں، لیکن جب تک وہ یہاں رہتے ہیں سلطان والی کہانی کا اثر ان کے دماغوں پر رہتا ہے۔ کسی بستی یا گاؤں سے بھاگا ہوا کوئی شادی شدہ جوڑا یا تنہا عورت ان ڈیروں پر آ جائے تو اسے نہ صرف فوراً پناہ مل جاتی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، ہم تو بھوک پیاس کے مارے اتفاق سے اس طرف آ نکلے تھے۔ اب دیکھ لو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں،
ملک بشر گل نے نہ صرف ہمیں یہ جھوپڑا دیا ہے بلکہ اس میں 2 مہینے کا راشن بھی ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا ارادہ ہے کہ وہ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے گا۔ قبیلے والے افغان علاقے سے خشک میوہ، تمباکو، پیاز اور گھی وغیرہ لاتے ہیں اور یہ سارا سامان کوہاٹ، ٹل وغیرہ میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ ملک کا کہنا ہے کہ وہ اس تجارت کے لیے مجھے کچھ رقم قرضے کے طور پر دے سکتا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، لگتا ہی نہیں ہم کسی غیر علاقے اور غیر قوم کے لوگوں میں ہیں، بالکل بہن بھائیوں جیسا سلوک ہے۔ میں اس سے پہلے جاگیردار کے کام سے لنڈی کوتل جاتا رہا ہوں، بلکہ ایک دفعہ پورے 6 ماہ وہاں رہا تھا۔ مجھے پشتو کی سوجھ بوجھ ہے، تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ یہاں رہ کر پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ چند ماہ تک پورا پختون بن جاؤں گا میں۔ پہلوان نے مجھے اپنے بارے میں کافی کچھ بتا دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اس پر پوری طرح اعتماد نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک فاصلہ سا بدستور میرے اور اس کے درمیان موجود تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ حقیقت کا توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہو۔ نجو کی خاطر جھوک زامن چھوڑنے والی بات بھی میرے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ مساولی سلونی نجو کو اپنی منگ بتا رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تائی کی موت کے بعد دونوں گھرانوں کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ پھر ایک دم وہ نجو کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ میری نگاہ میں پہلوان کا کردار کچھ ڈانو ڈول سا ہو گیا تھا، لہٰذا پہلوان کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے میں نے محتاط رویہ اختیار کیا۔ اپنی گفتگو میں عیسیٰ جان اور شنکر کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کے بجائے یہ بتایا کہ میں اپنے چند دیرینہ ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوں۔ ارادہ تھا اگر کوئی اچھا سبب بن گیا تو غیر علاقے میں ہی رہ جاؤں گا۔ بہن کے سوا میرے اس دنیا میں ہے ہی کون، موقع دیکھ کر اسے بھی یہاں بلا لوں گا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔